کاشانۂ ادب کے زیر اہتمام رسم رونمائی بنگال کا فارسی ادب عہد سلاطین کا اجرا مولانا آزاد ایڈیٹوریم اردو اکیڈمی میں ہوا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب جمیل منظر، صدر آل انڈیا قومی ایکتا منچ کولکتہ، افتتاحی کلمات ادا کر رہے تھے۔ ڈاکٹر تنویر احمد، سابق کنٹرولر آف عالیہ یونیورسٹی، مہمان اعزازی کے طور پر صوفی جمال احمد جمال، الحاج قمرالدین ملک صدارت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ڈاکٹر محمد منصور عالم، سابق رکن مغربی بنگال سروس کمیشن، اظہار خیال فرما رہے تھے۔ ڈاکٹر دبیر احمد، امتیاز وحید، ڈاکٹر افتخار احمد، جناب ابو ذر ہاشمی تقریب کی نقابت کے فرائض انجام دیا۔ عقیل احمد عقیل۔ WBCS کا امتحان اس زمانے میں اور گروپ اے میں تیسری پوزیشن میں آئے تھے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ بھی کئی ادبی ملی تنظیموں سے جڑے رہے، تحریکات سے جڑے رہے، ایسے ممبر ہیں گورننگ باڈی ایسوسیشن ایپٹا نئی دہلی، اس کے ممبر ہیں۔ فاؤنڈر سیکرٹری ہے مولانا آزاد المنائی ایسوسیشن کلکتہ، نائب صدر ہے مولانا آزاد پوری المنائی ایسوسیشن کلکتہ، ممبر کونسل ہیں ایران ہیں، اور انڈو رانی کا جو ہے فارسی انگریزی میں جو ایک رسالہ ہے، بہت ہی مقتدر رسالہ ہے، بلکہ ہندوستان کا سب سے اہم جو رسالے ہیں ان میں سے ایک اہم رسالہ یہ ہے۔ انڈو رانی کا ایجوکیشنل آرگنائزیشن سے بھی جڑے ہیں، وابستہ ہیں۔ تقریباً 80 سے زائد سیمیناروں اور کانفرنسوں میں شرکت کر چکے ہیں اور 50 سے زائد مقالے، تحقیقی مقالے سپرد قلم کر چکے ہیں۔ بیرونی ممالک کے اسفار بھی ان کے ہو چکے ہیں۔ استنبول رومی کانفرنس، انٹرنیشنل بین الاقوامی کانفرنس کے طور پہ ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کاشانۂ ادب کے ارباب ہر وقت جناب جمیل منظر صاحب اور ہمارے عزیز شاگرد عقیل احمد، تخلص کے عقیلی عقیل احمد عقیل صاحب کا، جنہوں نے اس موقع پہ ہمیں یاد رکھا اور بلایا۔ ڈاکٹر غلام سرور صاحب کی جو کتاب ہے، اس کے پہلے صفحے کو پلٹنے کے بعد جو میری نظر پڑی، اس میں انہوں نے انتصاب جن کے نام کیا ہے وہ ان کے استاد، ہمارے استاد اور صدر محترم ڈاکٹر محمد منصور عالم کے استاد پروفیسر عطا کریم برق۔ پروفیسر عطا کریم برق جب تک حیات سے رہے کلکتہ کیا، بنگال کیا، عالمی شہرت کے مالک تھے، اور اس وقت جب کہ اپنے زیر نگرانی کسی طلبہ کی رہنمائی کریں جب تک کہ وہ اجازت نہ دیں، تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو مختلف موضوعات کے تحت ریسرچ کروایا، تحقیق کروایا، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک مقصود اور جامع خاکہ بھی تیار کیا تھا، اور ایک نجی نشست میں انہوں نے کہا تھا کہ بنگال کی فارسی تاریخ کو انسائکلوپیڈیا کی طرح شائع کرنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے 4 ادوار میں اس کو تقسیم کیا تھا۔ پہلا دور تھا سلاطین کا، یہ ڈاکٹر غلام سرور کے ذمہ آیا۔ اس کے بعد کا دور تھا مغلیہ عہد کا، وہ ہم سے سینئر لیکن WBCS آفیسر ہو گئے، اس لیے وہ مکمل نہ کر سکے۔ تیسرا دور تھا مرشد آباد کے نوابوں کا، اس زمانے میں نظامت کے دور میں جو فارسی زبان ادب کے تعلق سے جو کام ہوا، جو کارنامے انجام دیے گئے، اس پر کام کرنے کے لیے اس ناچیز کے ذمہ ہے۔ اور چوتھا عہد برطانیہ، 2 کام مکمل ہو گیا، سلاطین کے دور کا، نواب مرشد آباد کے دور کا، 2 پینڈنگ ہیں۔ اب موجودہ جو دانشوران فارسی بنگال کے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کلکتہ یونیورسٹی میں ہوں،
یہ ریٹائر کر چکے ہوں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ان دو حصوں کو، ان دو ادوار کو بھی مکمل کریں۔ بنگال کا فارسی ادب نامکمل رہ جائے گا۔ ڈاکٹر غلام سرور صاحب نے جو یہ کتاب جس کی رسم اجرا آج ہونے جا رہی ہے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ یہ مستحق ہیں مبارکباد کے کہ انہوں نے اس موضوع پر کام کیا، تحقیق کیا اور بڑی جان فشانی کے ساتھ اس کام کو مکمل کیا، اور کلکتہ یونیورسٹی نے ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری تفویض کی۔ بعد ازاں چونکہ ان کے اندر ایک سمجھیے کہ بے چینی اور کی کیفیت رہتی ہے کہ کوئی چیز جس کو وہ اپنی محنت اور جان فشانی سے تیار کریں اس کو عوام تک نہ پہنچائیں تو بڑے بے قرار رہتے ہیں۔ جب ان کی تھیسس مکمل ہو گئی تو کلکتہ سے دہلی اور دہلی سے حیدرآباد اور نہ جانے کہاں کہاں کن کن اداروں کا چکر لگایا، پٹنہ تک گئے، لیکن کسی نے توجہ نہ کی۔ آخر بنگال سے تعلق رکھنے والی کتاب بنگال کا ایک مشہور ادارہ جسے ہم ایشیٹک سوسائٹی کے نام سے جانتے ہیں، سن 1800 میں قائم ہوا تھا، اسی نے اس کو انگریزی زبان میں شائع کیا۔ آپ گوگل سرچ کریں گے پرشین اسٹڈی انڈر دی سلطانز آف بنگال، آپ کو مل جائے گا، امیزن سے بھی ملے گا، 550 روپے۔ وہی کتاب جو انگریزی زبان میں ہے، اور بہت سے ایسے قارئین جو انگریزی سے زیادہ اپنی زبان یعنی اردو سے محبت کرتے ہیں، اس کے قالب میں انہوں نے ڈھال کر کے آج ہمیں ہمارے سامنے پیش کرنے کی جسارت کی ہے، اس لیے ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ ایک مخصوص ادارہ ہے جس کا کام ہی ہے فارسی کے دانشوروں کی، فارسی کے طلباء کی اور طالبات کی، اور تحقیقی کام جو مکمل ہو اس کی اشاعت کی ذمہ داری اسی کے سر ہے۔ لیکن افسوس، اسد افسوس اس بات کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے وسائل کی کمی کا رونا روتی نہیں آتی۔ اور اس سے قبل بھی بہت ساری کتابیں فارسی دانشوروں کی ہم تک پہنچی ہے۔ ڈاکٹر امین عامر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر منصور عالم صاحب بیٹھے ہیں، ان کی بے شمار کتابیں اسی اکیڈمی میں شائع کی ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ ڈاکٹر افتخار کی بھی کوئی کتاب آئی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ تو یہ اکیڈمی کا احسان ہے، ہم اس کے احسان مند ضرور ہیں، دوسرے اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں۔ سینٹرل ایشیا سے آئے ہوئے سلاطین نے عہد مغلیہ کے بادشاہ اکبر کے فتح بنگالہ تک ان کی حکومت قائم رہی۔ تو سلاطین بنگالہ کے عہد میں آپ نے ذکر کیا ہے، بہت اچھے طریقے سے ذکر کیا ہے، قاضی رکن الدین سمرقندی کا۔ ظاہر ہے وہ بنگال کے تو تھے نہیں، ہندی بھی نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جب وہ یہاں تشریف لائے تو ان کی زبان عربی یا فارسی رہی ہوگی۔ اب دیکھیے وہ چیف جج ہیں لکھنؤتی کے، انہوں نے یہاں آ کر امرت کنڈ جو علم یوگا پر فارسی کی اولین کتاب ہے، اس کو سنسکرت سے فارسی اور پھر عربی میں ترجمہ کیا، اور کل ہی یوگا ڈے گزرا ہے غالباً۔ اب یہ اردو اکیڈمی کی ذمہ داری ہے کہ امرت کنڈ کا ترجمہ اردو میں بھی کروائے اور ساتھ ہی ساتھ فارسی کو بھی اس میں شامل رکھے۔ چھوٹے بڑے مختلف شہروں میں کھولے گئے۔ قابل ذکر جو مدارس ہیں اس میں تقی الدین عربی کا مدرسہ ہے جو مہی سنتوش سے معروف تھا، 13ویں صدی میں قائم ہوا تھا۔ ظفر خان کا مدرسہ ہے جو ترمینی میں 1313 میں قائم ہوا۔ گھرانے سے جانے والا، علم حاصل کرنے والا وہ بھی مولوی سے وہی عربی فارسی کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔
तो उस जमाने में तो कोई भेदभाव नहीं था, कोई तफरीक नहीं। मौलवी जैसे मुसलमान के बच्चे को पढ़ाता वैसे हिंदू के बच्चे को पढ़ाता, और सबके सर पे टोपी होती थी। तो ये यकजहती की मिसाल है कि नहीं है? जब तक हम अपनी बातों को सिर्फ उर्दू अखबार तक नहीं, अब ज़रूरत है कि बांग्ला और अंग्रेजी में इन बातों की इशाअत होनी चाहिए। अदरवाइज हम कॉमनल और बायस्ड का जो स्टैम्प लग गया है वो बाकी रह जाएगा। और तहकीक का वाकई में हक अदा कर दिया। तहकीक के ताल्लुक से जो कभी कभी हमारे जहन में बात उभरती है कि कहाँ डॉक्टर साहब अभी मौजूद है। इन्होंने जिस तरह से तहकीक का हक अदा किया है, आजकल शायद तहकीक का मयार बिल्कुल गिर गया है। मुझे अकील राजी ज़ात से हो जाए तो अच्छी बात है, वो तो ज़ेर से राजी। अकील अहमद खान राजी की हयात, उनके कारनामे, उनके दीवान, फारसी दीवान, उनकी मसनवी, सबों पर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया है और उसको छपवाया भी है। उनकी एक आकिब खान राजी की एक मसनवी है, तो अपने लड़कों को भी ईमानदारी का सबक देंगे, उनको भी तहकीक के लिए आमादा करेंगे कि अच्छी तरह से तहकीक करो ताकि तुम्हें भी आइंदा नस्ल को तहकीक कराने में मदद मिले। ये सेहत पसंदी हमें पसंद नहीं है, इसीलिए हम ने बात कही है कि आप हजरात जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से है, इस पर ध्यान रखें। डॉक्टर गुलाम सरवर साहब ने में लिखा है, रोना रोया है, मातम किया है कि उस ज़माने की बहुत सारी कीमती और नायाब किताबें ज़ाया हो। वाकई में ज़ाया हो गई है, ये हमें सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। यह है, हमारे उस्ताद हैं डॉक्टर मोहम्मद फिरोज, उन्होंने दीवाने उबैदी के ताल्लुक से कुछ मजमून लिखा है, फिर उसमें एक इजाफा किया कि दीवाने उबैदी में क्लोपत्रा और एंटोनी, शेक्सपियर का एक प्ले है एंटोनी और क्लोपत्रा, वो उनके दीवान में बाइंडिंग किया हुआ था।